فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ حضرات محترمین، طلبہ عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اللہ رب العزت نے جلسہ انعامیہ کا یہ موقع ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ایک آنکھ نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن بعض تو ایسے ہیں کہ وہ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ انہی اہم شخصیات میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رہنا ان کے لیے دشواری کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ انتہائی درجے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی، آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کو کہیں درد ہے، آپ کو کہیں تکلیف ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، آپ بڑے عجیب سے بیماری میں مبتلا معلوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب، مجھے کوئی بیماری جسمانی طور پر نہیں، صرف ایک غم کبھی کبھی زیادہ سوار ہو جاتا ہے اور زیادہ دل و دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، اور آپ کو اگر یہ آنکھیں نہ دیکھیں تو ترسنے لگتی ہیں، دل مرجھا جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد جو صورتحال ہوگی، آپ کا مقام کجا اور میرا مقام کجا، آپ جنت کے اس مقام پر ہوں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا کر بھی دی تو آپ کے مقام اور مرتبے کو کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، باوجود فرق مراتب کے جنت میں آپ کو مصاحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسر آئے گی، اور سب سے بڑا اور اہم ترین انعام دیدار ربانی کے بعد یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہوگی۔ سارے عالم میں جتنے لوگ، جتنے مسلمان بستے ہیں، سب کی تگو تو یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور دیدار ربانی کس طرح ہمیں میسر آ جائے، یہ زندگی سنور جائے، یہ آخرت سنور جائے۔ اصل انعام وہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کا عکس اس دنیا میں انعام کی شکل میں، یعنی وہ وجوہات اور وہ اسباب اور وہ ذرائع اور وہ وسائل کہ جن کے ذریعے سے یہ مقام رفیع انسان کو میسر آتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے ان کی جھلک اس دنیا میں عطا فرمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ در و دیوار مدارس کی شکل میں یا مساجد کی شکل میں جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ اس کے اہم وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، اور ان وسائل میں اور ان مدارس میں اللہ رب العزت نے دارالعلوم وقف دیوبند کو ایک نمایاں اور اہم ترین مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ جھوٹ پر جھوٹ طلبہ کا ہر جہاں جانب سے آنا، ان اکابر علماء سے نسبت قائم کرنا،
اور اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا جوئی میں لگے رہنا، یہ اللہ رب العزت کا اہم ترین انعام ہے۔ پھر اللہ رب العزت کو جب متعین کرنا ہوا تو اللہ رب العزت نے حجت اللہ فی الارض حضرت الامام الاکبر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ اور آپ کے رفقائے کار وہ تمام اکٹھے ہوئے اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس دیوبند جیسے قصبے میں رکھی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ ایسا مقبول ہوا کہ ہر چہار جانب لوگ گردنیں اٹھا کر اس کو دیکھنے لگے اور تاکنے لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی عمر نے وفا نہیں کی، بہت مختصر سی عمر میں اگر آپ اور ہم سوچیں ہماری عمریں کدھر جا رہی ہے، کیسے ختم ہو رہی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، عجیب و غریب صورتحال۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی عمر مبارک 50 برس مکمل نہیں ہے، اور یہ انقلاب کے آج ہم قاسمی لکھتے ہوئے اعتزاز اور افتخار کے مرحلوں کو طے کرتے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے بعد حضرت کے چشم و چراغ حضرت فخر الاسلام حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کے اہم امتیاز اور آپ کی اہم ترین خصوصیات اور آپ کا جلال اور آپ کا جمال وہ بے مثل ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کو اللہ رب العزت نے ایک طویل وقت دارالعلوم دیوبند کے لیے عطا فرمایا، اور دارالعلوم دیوبند اگرچہ ملکی پیمانے پر یا خاص اور اہم جگہوں میں بہت نمایاں اور لوگ سمجھنے والے سمجھتے تھے کہ اس کا اہم مقام ہے، اہم مرتبہ ہے، یہ کوئی انقلابی ادارہ ہے، لیکن عوامی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کی ترجمانی کام آئی۔ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ نے ایسی شکل اور ایسی محنت اور ایسی جد و جہد اور ایسے البیلے اور انوکھے انداز پر اور ایسے مؤثر ترین انداز پر دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی کی کہ سارے عالم میں دارالعلوم دیوبند کا اہم ترین تعارف سامنے آیا۔ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند ایک جامعہ بنا، جامعہ اسلامیہ بنا، ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کے شعبوں میں تعدد پیدا ہو گیا، متعدد شعبے وجود میں آئے، تعلیمی بھی اور انتظامی بھی اور ملی بھی، ہر طرح سے شعبے وجود میں آتے چلے گئے۔ لیکن اللہ کو جو مقدر ہوتا ہے، اللہ رب العزت، یہ ہم تو سمجھ نہیں پاتے ان چیزوں کو، کرب ہے، ایک بے چینی ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی اس بات کو، اس مرحلے کو سوچتے ہوئے کیفیت ہے کہ دارالعلوم دیوبند حضرت حکیم الاسلام یا حضرت حکیم الاسلام اور دارالعلوم دیوبند، کوئی تاریخ دیکھنے والا کبھی دیکھے، کوئی سمجھنے والا کبھی سمجھے، پڑھنے والا کبھی پڑھے، تو ان دونوں کو الگ کر کے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہو ہی نہیں سکتی، مگر عجیب اتفاق کہ وہ ظاہری در و دیوار وہ الگ ہوئے اور حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ الگ ہوئے۔ قضیہ نامرضیہ اور قضیہ دارالعلوم دیوبند سامنے آیا۔ یہ بات تو وہ ہے کہ اتحاد ملت، اتحاد ملت، اتحاد ملت، اتحاد ملت، اور ہمیشہ انشاءاللہ اتحاد ملت، لیکن تاریخ ہے، اس کو ہم بھلا دیں، زمانہ نہیں بھلا سکتا۔ الغرض دارالعلوم دیوبند دو حصوں پر تقسیم ہو گیا۔ حضرت
حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ اپنے علم، اپنے ورع، اپنے تقوی، اپنے تقدس، اپنے جمال اور اپنی عمر مبارک کے آخری اور چوٹی کے اس مرحلے پر ہے کہ عجیب و غریب صورتحال حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کی ان 4 دیواریوں کو خیر آباد کہتے ہوئے اور حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ بے سر و سامانی کے عالم میں جہاں ٹوٹی چٹائیاں، یعنی واقعہ یہ ہے کہ چٹائیاں موجود نہیں تھی، جامع مسجد کے فرش پر بیٹھے ہیں، لیکن افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، آسمانوں سے فیصلے ہوئے اور اللہ رب العزت نے کیا کیا مرحلے آئے۔ حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا قاری حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ، آپ کو کھڑا کر دیا، آپ کو عزم دیا، آپ کو حوصلہ دیا، آپ کو ہمت دی۔ حضرت فخر الاسلام حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری ابن انور نور اللہ مرقدہ آپ کھڑے ہوئے، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نور اللہ مرقدہ اور رفقاء کار، یعنی دارالعلوم دیوبند میں انتہائی تجربے کار، اہم ترین انتظامی، انصرامی، تعلیمی، ہر اعتبار سے جو انتظام انصرام کے اہلیت رکھتے تھے وہ یہاں پر آئے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم وقف دیوبند اللہ رب العزت نے ایسا اہم ترین ادارہ اور ایسا ہمہ جہد ہر شعبے میں کام کرنے کے لیے اللہ رب العزت عمر مبارک ہم عطا فرمائے۔ ہمارے محترم اور مکرم جناب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی دامت برکاتہم کو، جو نائب محتمم بھی ہیں دارالعلوم وقف دیوبند کے، استاد حدیث بھی ہے، اور ہمہ جہد توجہ ان کی، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ عجیب بات ہے، بڑے ادارے جب ہم اداروں میں بڑے سن کر پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ان اداروں کا مفہوم ہی یہ ہوتا تھا کہ حفظ، نادرہ، تجوید اور اول عربی، دوم عربی، یہ ہم خود مشورہ دیتے تھے طلباء کو، ساتھیوں کو، کہ ابھی 25-30 سال پہلے مشورہ دیتے تھے کہ اگر ابتدائی تعلیم حاصل کرنی تو کسی چھوٹے مدرسے میں جاؤ، بڑے مدرسوں میں ابتدائی تعلیم نہیں ہوتی، چونکہ منتہا پر ان کی نظر ہوتی ہے، وہ تو دورہ دیکھتے ہیں، وہ تو ہفتم دیکھتے ہیں، وہ تو زیادہ افتاح تک دیکھتے ہیں، اوپر دیکھنے والے ہوتے ہیں، نیچے ان کی نگاہ نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی آپ کو معلوم ہوگا اور معلوم ہونا چاہیے، یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حفظ کے، نادرہ کے بچے، ابھی جو علماء اہم ترین یہ اساتذہ عربی درجات کے، ان کی ڈیوٹی لگی، اور ابھی 2 دن پہلے 5-6 بچوں نے پورا قرآن کریم ایک بیٹھک میں مکمل سنا ہے، ایک بیٹھک میں پورا قرآن کریم 5-6 بچوں نے سنایا ابھی، اور یہ ایک دن نہیں، یہ ہمیشہ چل رہا ہے، شعبہ تجوید، شعبہ تحفیظ اور نادرہ اور جناب انگلش اور ہندی اور انتظامی اور انصرامی اور محاضرات اور اکیڈمی، ہمہ جہت الحمدللہ دارالعلوم وقف دیوبند میں کام ہو رہا ہے، اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور مقبولیت کی شان پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ الغرض آپ دارالعلوم وقف دیوبند میں آج انعام لینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ جلسہ انعامیہ یہ پرانی ایک دارالعلوم وقف دیوبند کی روایت ہے، حضرت حکیم الاسلام اور ان کے بعد خصوصیت کے ساتھ ہمارے محسن مربی انتہائی کرم فرما حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ، یہ موقع جب آتا ہے، بعض مواقع اہم ہوتے ہیں، نگاہیں گویا ان کو دیکھ رہی ہے، وہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، انہی کے جانشین محترم حضرت نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمم استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند آج مقامی کرتے ہوئے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔
اور انہی کی صدارت ہے اور انہی کا فیض ہے، انہی کی محنت، انہی کی دعائیں، سب کچھ روح روا ہے ادارے کے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا عزم، بڑا حوصلہ، بڑی ہمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ دیر تک اس منظر کو باقی رکھے۔ کہنا یہ ہے کہ آج آپ حضرات کو انعامی جلسے میں شرکت مبارک ہو۔ ہمیں تو کتابیں ملنے والی ہے نہیں، کتابیں تو آپ کو ملیں گی، لیکن حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا میں بتا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، یہ ان کے لیے انتہائی اہم ترین انعام ہوتا تھا۔ انشاءاللہ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا اور وہ عمومی انعام ہوگا جو صرف طلبہ کے لیے نہیں، ہم تمام کے لیے وہ انعام ثابت ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اسی پر ہم اتفاق کریں گے۔ آپ کو حسب روایات سابقہ انعام ملے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم انعام کی ترتیب شروع کریں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے کلام سے آغاز کرتے ہیں اور ہمارے بہت ہی محترم و مکرم حضرت مولانا قاری محمد واصف صاحب دامت برکاتہم جو مشہور قاری ہیں، آپ سب جانتے پہچانتے سنتے چلے آئے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی فرمائیں۔